السلام علیکم۔ دیکھیں، انسانی تاریخ کی شروعات ہی ایک بہت بڑے دکھ سے ہوئی، لیکن اس کے فوراً بعد امید کی ایک نئی کہانی نے بھی جنم لیا۔ یہ داستان ہے حضرت شیث علیہ السلام کی، حضرت آدم کے بیٹے اور انسانیت کے پہلے جانشین کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس اہم ذمہ داری کو کیسے نبھایا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قابیل کے ہاتھوں حابیل کا خون بہا اور زمین پر انسانیت کا پہلا المیہ رونما ہوا، تو اس گہری تاریکی میں وہ کون تھا جس نے روشنی کو آگے لے کر چلنا تھا، کس نے امید کا دیا پھر سے جلانا تھا؟ آپ سوچیں ذرا، ایک باپ کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پورے 5 سال اسی گہرے صدمے میں رہے، لیکن پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور انہیں ایک ایسے تحفے سے نوازا گیا جو ایک الہی وعدہ بھی تھا، یعنی حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش۔ اور یہ کوئی عام پیدائش نہیں تھی، خود حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ خوشخبری لے کر آئے تھے کہ حضرت آدم کو ایک ایسا بیٹا ملے گا جس کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں، ایک دم شروع سے ہی اس نسب کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چن لیا گیا تھا۔ اچھا، تو حضرت شیث علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر کیسے چلے؟ آئیے باپ اور بیٹے کے اس خاص رشتے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اپنے والد کا عکس ہی نہیں بلکہ ان کے سچے جانشین کیسے ثابت ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام میں سب سے خاص بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ وہ صرف اپنے کردار اور اخلاق میں ہی نہیں بلکہ اپنی شکل و صورت میں بھی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ہو بہو ملتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے والد کو اپنی تمام اولاد میں سب سے پیارے تھے۔ یوں سمجھیں کہ وہ اپنے باپ کا جیتا جاگتا عکس تھے۔ تو یہ جو لفظ ہے جانشین یا سکسیسر، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کو وراثت مل گئی، بلکہ اس کا مطلب ہے اس روحانی قیادت، اس ذمہ داری اور رہنمائی کے منصب کو سنبھالنا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے باقاعدہ طور پر حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تاکہ ان کی میراث آگے بڑھ سکے۔ اور حضرت شیث نے اس ذمہ داری کو کیا خوب نبھایا۔ جب والد کا انتقال ہوا تو خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، انہیں اپنے والد کی آخری وصیت سونپی گئی، جس میں ایک بہت خاص ہدایت یہ تھی کہ جب طوفان نو آئے تو حضرت آدم کے جسد خاکی کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ ایک بیٹے کی اپنے باپ سے گہری محبت اور اپنی ذمہ داری کے احساس کا آپ دیکھیں کتنا بڑا ثبوت ہے۔ اچھا، تو ایک رہنما کے طور پر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا کیا؟ ان کی تعلیمات حقیقت میں ایک نیک اور بامقصد زندگی گزارنے کا ایک مکمل روڈ میپ ہیں۔ چلیں ان اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی تعلیمات آپ دیکھیں کتنی عملی اور جامع تھیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کو پہچانو اور اچھائی برائی میں فرق کرنا سیکھو۔ پھر آتی ہیں معاشرتی ذمہ داریاں، جو نیک حکمران ہے اس کی بات مانو، اپنے والدین کی خدمت کرو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اور پھر اپنے آپ پر کام کرنا، غصے پر قابو پانا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ یہی تو وہ بنیادیں تھیں جن پر ایک اچھا معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام عملی ہدایات کے ساتھ 2 روحانی ستون بھی تھے، بہت سادہ لیکن بہت گہرے۔ مصیبت آئے تو صبر کرو، اور جب نعمت ملے تو شکر ادا کرو۔ یہ 2 اصول آج بھی ایک مضبوط اور پرسکون زندگی کی بنیاد ہیں۔ تو ہم نے یہ تو جان لیا کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں، لیکن تاریخ میں ان کا اصل مقام کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبوت کے سلسلے میں ان کی میراث اتنی اہم کیوں ہے، اور وہ تاریخ کی وہ کڑی کیسے بنے جو کبھی ٹوٹی ہی نہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام نے 912 سال کی لمبی عمر پائی۔ ذرا تصور کریں، 912 سال! یہ ایک ایسی زندگی تھی جو پوری کی پوری عبادت اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے وقف تھی۔ ان کی یہ طویل عمر خود اس بات کی گواہی ہے کہ ان کا مشن کتنا بڑا اور کتنا اہم تھا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ان کے کردار کا بہترین خلاصہ ہے۔ وہ تاریخ کی ایک مضبوط کڑی تھے۔ وہ ایک پل کی طرح تھے جس نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء تک پہنچایا، اور اس قیمتی روحانی ورثے کو ضائع ہونے سے بچایا۔
اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ انہی کی نسل میں آگے بڑھایا۔ ان کے ذریعے ہی انسانیت نے تقویٰ یعنی نیکی کی وہ بنیادیں سیکھیں جو آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ تو نبوت کے اس عظیم سلسلے کو قائم رکھنے میں ان کا کردار بنیادی تھا۔ اور آخر میں یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں اس طرح کی مضبوط کڑیاں آخر کیسے اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ لازوال حکمت اور رہنمائی کبھی گم نہ ہو؟ اور شاید اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں وہ کون سی کڑیاں ہیں جو اس ورثے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں؟